استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ ہم ایسی دلیل نہیں دینا چاہتے، ہم ایسے حالات نہیں بنانا چاہتے کہ آپ کو کل ہماری زبان پہ شک ہو. جس طرح آپ کو ہم نے کہا تھا کہ ہاں ہم جوڈیشری ریسٹور کریں گے، ہم نے جوڈیشری ریسٹور کی، آپ کے ٹائم ٹیبل پہ نہیں کی، وہ دوسری بات ہے. ہم نے کہا تھا ہم کانسٹیٹیوشن ریسٹور کریں گے، ہم نے کیا، ہاں ہو سکتا ہے آپ کے ٹائم ٹیبل پہ نہ کیا ہو، مگر الیکشن اپنے وقت پہ کرائیں گے اور انشاءاللہ صاف اور شفاف کرائیں گے، اور اس کو بھی ایک تاریخ میں اپنا باب لکھیں گے کہ اگر عوام ہمیں مانتی ہے تو ہم دوبارہ قیادت لیں گے، اگر عوام ہمیں نہیں مانتی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اس لیے میری استاد، آپ کی لیڈر، میری لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے تو اپوزیشن میں 17 سیٹوں کے ساتھ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن کے بیٹھی. انہیں بھی کہا گیا تھا کہ اس الیکشن کو مت مانو، انہیں بھی کہا گیا تھا کہ اس پارلیمنٹ کو مت مانو، مگر اسے نظر آ رہا تھا میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہمارا کیلنڈر امر ہو گیا. تو اب ہم 2 منٹ کی سائلنس کریں گے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے. شہید محترمہ بے، ہمارے شہیدوں کے لیے آؤ مل کے مجھ سے دعا کرو. الحمدللہ، یہ بھی ہمیں شرف ہے کہ آج 3 سال ہے کہ گڑی خدا بخش میں پیپلز پارٹی کا اور پریزیڈنسی کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور سرنگو ہے یہ پریزیڈنٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یاد میں. یہ بھی ہم تاریخ لکھ رہے ہیں. تاریخ دانوں یہ سنو اور یہ تاریخ لکھو، عوام کی طاقت سمجھو، پاکستان پیپلز پارٹی کی طاقت سمجھو. عوام کی امنگوں پہ اترنے کے لیے بڑی جفاکشی کرنی پڑتی ہے. 14 گھنٹے مجھے کام کرنا پڑتا ہے، 12 گھنٹے میرے پرائم منسٹر کو کام کرنا پڑتا ہے. اگر 135 دن ہے پارلیمنٹ کے تو 99 دن پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ میں حاضر ہونا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ عوام کا نمائندہ ہے اور اس پہ لازم ہے کہ وہ عوام کی نمائندگی کرتا رہے، وہاں کھڑا رہے. یہ بھی میری خوش نصیبی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے، اس کی خون کی قربانی کی وجہ سے، اس کی شہادت کی وجہ سے، ہزاروں بڑے بچوں کی شہادتوں کی وجہ سے، شہید محترمہ بے نظیر کی شہادت کی وجہ سے، ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ فیض کی بھی 100th اینیورسری پریزیڈنسی میں مناتا ہے، اور وہاں کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے کہ یہی وہ پریزیڈنسی ہے نا جو کہتی تھی فیض صاحب کو کہ تم پرسنل نان گراٹا ہو. یہی وہ پریزیڈنسی ہے جو کہتی تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو آ نہیں سکتی. الحمدللہ آج وہ آ نہیں سکتے، اور وہاں بھٹو دے نعرے وجدے ہیں. بھٹو جیے بھٹو. تبھی تو جنگے تو پیٹو سارے نہ سنگے. اسی لیے تو فیض نے کہا کہ
کہ میرے قاتلوں کو، میرے چارگر کو نوید ہو، صف دشمنوں کو خبر کرو، جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا۔ تو میرے چارگر تمہیں نوید ہو، جو ہم نے قرض رکھا تھا اپنی جان پہ، کہ ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تاریخ میں بدلہ لینا ہے، وہ ریفرنس ہم نے بھیج دیا اور تاریخ میں ہم نے یہ لکھوا دیا کہ جب بھی تاریخ کا مقرر اپنا قلم اٹھائے گا تو وہ مجبور ہوگا یہ لکھنے کے لیے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خاوند، بلاول کا والد، جب وہ پریزیڈنسی میں تھا تو اس نے یہ ریفرنس بھیج دیا۔ اسی لیے تو فیض نے کہا کہ جس دت سے کوئی مقتل میں گیا وہ بات شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کا جوڈیشل مرڈر کرنے والے یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اس کی بیٹی کو جیل میں بند کر کے اس کے جیالوں کے پیٹھوں پہ کوڑے مار کر اور اس کو رات کی اندھیری میں دفن کر کر اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ امر ہوگا۔ اور شہید بے نظیر بھٹو کا انہیں نہیں پتا تھا کہ بھٹو کی زینب زندہ ہوگی اور وہ بھٹو کا پیغام ہر گلی پہنچائے گی۔ اب تو تاریخ میں مانتے ہیں لوگ کہ 88 کے الیکشن میں ہم نے دھاندلی کی، IGI ہم نے بنائی اور کھلی عوام کے سامنے مانتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ چھپ کرے مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ آپ نے عوام کا مینڈیٹ بی بی صاحبہ سے پہلی دفعہ بھی چھینا، دوسری دفعہ بھی چھینا، تیسری دفعہ اگر آپ نے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کی فتح ہوئی اور ہم نے امانت میں خیانت نہیں ہونے دی، تو اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ آج یہ سزا دینا چاہتے ہو تم کہ تم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو آج بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے اس کی قبر پہ کیس چلانا چاہتے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم نے ریفرنس سے اس کا نام نکال دیا۔ میں تو کو ایکیوزڈ ہوں، اصل مجرم تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ٹھہرایا تھا سیف الرحمان نے۔ اگر ریفرنس زندہ ہے، اگر اس پہ کیس چلنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر کا تم ٹرائل کرتے ہو۔ اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عوام، یہ پاکستان کے بچے، یہ شہید محترمہ بے نظیر کے بھائی یہ کبھی ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے اگر یہ کیس پورے چلتے بھی ہیں تو میں تو اپنی سزا کاٹ چکا ہوں، جتنی ان کیسوں میں سزا ہے اس کی دگنی کاٹ چکا ہوں۔ تو اگر تم میرا ٹرائل نہیں کر رہے تو تم کس کا ٹرائل کرنا چاہتے ہو؟ یہ سوچو سمجھو کہ دوبارہ تم تاریخ سے لڑنا چاہ رہے ہو۔ ہم انسٹیٹیوشنز کا تکرار نہیں چاہتے، ہم انسٹیٹیوشنز کو انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے، اس لیے تو ہم نے ریفرنس بھیجا ہے کہ تمہارے منہ پہ جو کالک لگی ہوئی ہے وہ ایک دفعہ تم خود اتارو۔ تمہارے ادارے کے منہ پہ جو کالک لگی ہوئی ہے وہ تم خود اتارو۔ ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم آگے بڑھ کے نکالیں، ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم آگے بڑھ کے اتاریں۔ یہ تمہارا موقع ہے سنہری، یہ ہم نے تمہیں تاریخ میں موقع دیا ہے، تم اپنے کو سرخرو کرو، آؤ ہماری صفت میں کھڑے ہو جاؤ۔ تم تو خود کہتے تھے جب ہمارے بچے تمہارے لیے شہید ہو رہے تھے، آپ تو خود کہتے تھے ماں کی طرح، ماں کی طرح، ماں کی طرح۔
تو آ جاؤ نہ ماں بنو، انصاف کرو، لکھو. اور ہم نے اس میں لکھا ہے کہ ہم بدلہ نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہمارا بدلہ لینے کا طریقہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بدلہ لینے کا طریقہ تاریخ ہے. ہم یہاں کھڑے ہو کے، ہم یہاں سرجہو ہو کے اپنی عوام کے سامنے ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام لے کے ہر شخص کو آج چلنے چاہیں. میں نے تاریخ لکھوائی ہے سب سے، میں شہیدہ کا شاگرد ہوں. یہ آج آپ کو پتہ پڑ رہا ہے کہ اس نے مجھے کتنا سکھایا. میں نے ہر MNA سے لکھوایا. سید یوسف رضا گیلانی، برادر آف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو. فلیال ٹالپور، سسٹر آف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو. لاؤ دیکھو اپنا اٹینڈنس رجسٹر پہلے دن کا دیکھو، اس میں تم نے کیا لکھا ہے. تم نے یہ لکھا ہے، اور جب تم نے یہ لکھا ہے کہ تم شہیدہ کے بھائی ہو، اس کا مطلب تم ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے ہو. میں نے یہ لکھوایا ہے سب سے. ہر کسی نے وہاں رجسٹر میں سائن کرتے ہوئے. اور ہم نے جب سید یوسف رضا گیلانی کو اس لیے بلایا اور کہا، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اناؤنس کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی calls upon Sayyid Yusuf Raza Gilani to become the Prime Minister of Pakistan in the name of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto. جب پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا فہمیدہ مرزا سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی calls upon you to become the Speaker of Pakistan in the name of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto. جب فاروق نائک کو کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی calls upon you to become the Chairman of the Senate on the name of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto. اور جب مجھے کہا کہ آصف زرداری Pakistan People's Party calls upon you to become the President of Pakistan in the name of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, تو میں کیا لکھوا رہا تھا؟ میں یہ لکھوا رہا تھا تاریخ